محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق محبت دے نال با آواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعاہی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دے ذات پاک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے رمضان المبارک دی 27ویں دی عظیم رات دے اندر سن سارے اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. اج دی اس علمی و روحانی بزم دے اندر جس موضوع پہ چند معروضات جناب دے گوشت گزار کروں گا اس کا عنوان ہے عذاب الہی کے نزول کا اصلی سبب. انسانہ دے ہوتے اللہ رب العالمین دی طرفوں مختلف قسم دے عذاب کن اسباب دی وجہ تو نازل ہوندے. اس موضوع دی ضرورت ہے آج دے معاشرے دے اندر تاکہ وہ اسباب
پتہ چلن لوگ انہاں تو بچن دی کوشش کرن، جدو انہاں تو بچن گے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے عذاب تو نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ موضوع دے بیان تو قبل ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ مشکات شریف دے اندر ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہ دی رب نے زمین تے پھرن دی ڈیوٹی لائی ہے۔ وہ زمین تے پھر دن ویکھ دن کہ اللہ دے بندے کس حال دے اندر ہیں۔ جدو ساری زمین دا وزٹ کر کے واپس اللہ دی بارگاہ میں جاندے ہیں، مالک کائنات فرماندہ ہے میرے فرشتے ہو دسو میرے بندیاں نو کس حال وچ پایا۔ ایتھے عقیدے دی گل بھی کرتا جاواں، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، سارے جہان نو جاندا ہے۔ کی گل رب نو نہیں پتا کہ بندے کے پہ کر دیں، پتہ ہون دے باوجود پوچھدا پیا کہ میرے بندے کس حال سن، کے پہ کر دے سن۔ تو پتہ چلیا جدوں کوئی گل پوچھی جاوے اے مطلب نہیں ہوندا کہ پوچھن والے نو علم نہیں۔ کئی باری علم ہون دے باوجود بھی پوچھیا جاندا ہے کسے حکمت دے تحت۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسے جگہ تے اگر کوئی جبرائیل نو گل پوچھیے یا صحابہ نو تے اے مطلب نہیں لینا کہ نبی جاندہ نہیں سی، نا اللہ جانن دے باوجود پوچھدا پہ ہے۔ تو سجنوں جدو نبی پوچھدا ہے وہ بھی جانن دے باوجود پوچھ رہا ہوندہ ہے، کسے حکمت دے تقاضے دے تحت پوچھ رہا ہوندہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، قاری صاحب واسطے کرسی لے۔ عزیزان گرامی، رب کائنات فرماندہ ہے فرشتے ہو میرے بندیاں نو کس حال اچ پایا۔ مبارک ہو بس۔ فرشتے آخدن یا اللہ اسا تیری زمین دا وزٹ کیتا، پھر یہاں ساری زمین کوئی کسی حالت سی کوئی کسی حالت چل دیاں سر راہ اسا ایک ایسے مجمع تو گزرے جتھے چاند لوگ اکٹھے سن تیرا ذکر پہ کرتے سن۔ اللہ فرمائے گا جیڑے بندے کٹھے ہو کے میرا ذکر پہ کرتے سن کیا وہ میرے کو کچھ منگتے بھی سن پہ؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تیرے کولوں تیری جنت پہ منگتے سن۔ رب فرمائے گا فرشتوں اے دسو میرے بندیاں نے میری جنت ویکھیے؟ عرض کریں گے مالکہ نہیں ویکھی نہیں، صرف تذکرے سنیں تو منگتے سن پہ۔ رب فرمائے گا فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ جیڑی جو بین ڈٹھی ویکھیاں منگتے نہ پہ میں اپنے انہاں بندیاں نو جنت عطا کر چھوڑے۔ رب فرمائے گا فرشتے ہو میرے بندے کسی شاید تو میری پناہ بھی منگتے سن پہ۔ عرض کرنگے مالکہ ہاں تیرے کولو تیرے جہنم دے عذاب تو پناہ پہ منگتے سن۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ہو دسو میرے بندیاں میرے جہنم دے عذاب نو ویکھیا ہے؟ عرض کرن کے مالکہ نہیں صرف تذکرے سننے تے ڈر کے خوف نال تیرے عذاب تو پناہ پہ منگتے سن۔ رب فرمائے گا فرشتے ہو پھر گواہ ہو جاؤ میں اپنے انہاں بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیتا۔ عرض کرن کے مالکہ ایک بندہ گھروں آیا ہی ذکر کرنے آیا ہی ذکر سننے آیا ہی اس نیت نہ لے کہ میں مالک دا ذکر کرساں، لیکن اس پورے مجمع وچ ایک بندہ ایسا بھی سی سر تو پیرہ تک گناہ
گناہگار ہے، او گھروں ذکر دی نیت لے کے نہیں آیا، ذکر سنن نہیں آیا، صرف انج گزرے ہے، انہیں ویکھیا لوگ اکٹھے نے، وہ بھی بہ گیا ہے، نہ او دی ذکر سنن دی نیت ہے، نہ اس نیت نہ لایا ہے، گزردیاں ویکھ کے بہ گیا ہے بھی گناہگار، کیا تو انہوں بھی بخش دیتا؟ رب خصوصی او دا نام لے کے آکھے گا ہاں میں انہوں بھی بخش دیتا، مالک او تے گناہگار ہے، فرمایا میں او دے گناہاں نو ویکھاں یا نیک بندیاں دی محفل دی صحبت نو ویکھاں؟ بیٹھا کے نہ کول سی، میرے نیکاں کول بیٹھا ہے، جیڑے میرا ذکر پہ کر دیں انہاں دے کول بیٹھا ہے۔ ایویں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نہیں فرمایا برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکانت لوہاراں کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ تو نیکاں دی صحبت اور ایسی محافل دے وچ بیٹھنا بھی بندے دی بخشش دا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ہوں اپنے موضوع دے علاوہ عام عقیدہ مشہور ہے اج کل دے معاشرے دے اندر کہ میاں حضور دی امت تے عذاب نہیں ہونا، آدن کے نا یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور دی سینکڑے حدیثاں وچ عذاب دا ذکر ہے، ایک عمومی عذاب، انج دا عذاب آوے کہ سارے ہی یک لخت برباد تے تباہ ہو جاؤں، جی میں پہلیاں امتاں ہوندیاں سن۔ انج دا عذاب مصطفیٰ دا صدقہ نہیں ہونا، ایک جزوی عذاب، کدی کسے نکرچ، کدی کسے نکرچ، کدی کسے شہرچ، کدی کسے ملکچ، کدی کسے ملکچ، اس طرح وقتاً فوقتاً آئے گا۔ اور اللہ فرماندہ ہے قرآن دے اندر کہ جڑا میرے دین تو غافل ہوئے نا، میرے ذکر تو غافل ہوئے، معیشتاً دنکا، پہلا عذاب میرا انہاں تے اے میں انہاں دی روزی تنگ کر دینا، کاروبار برباد کر دینا۔ تو عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عقیدے نو کھولیا ہے کہ کیڑا عذاب میری امت تے نہیں ہونا، وہ دی وضاحت خود امام الانبیاء نے فرمائی ہے۔ مجمع الزوائد دے اندر امام حیثمی نے اس حدیث نو نقل فرمایا ہے، المعجم الاوسط دے اندر امام طبرانی نے نقل فرمایا، اور مسند بزار دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میں جڑے الفاظ پڑھ رہے ہوں مجمع الزوائد دے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماؤندے ان اللہ زوال للارض فرائیت مشارکہا و مغاربہا۔ الفاظ تے غور کرو، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میں محمد واسطے لپیٹ چھڑی ہے، میرے واسطے لپیٹ چھڑی ہے۔ کی مطلب؟ میں کائنات دے کسے کونے وچ بیٹھا ہوا، زمین رب میرے واسطے سمیٹ دیتی ہے، میں پوری دنیا نو انج وینا جویں تلی اتے رائی دا دانا وکھنا۔ حدیث پہ دس دی تاں کر کے جڑے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دن تے دلیل ہو دن کہ شاہ نجاشی دا حبشہ چ وصال ہویا ہے، نبی پاک نے مدینے میں جنازہ پڑھایا ہے، تے ساڑھے بزرگی ہو جواب دن تسا نبی نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام فرماندن جدوں شاہ نجاشی دا اساں جنازہ مصطفیٰ دے پیچھے کھلو کے پڑھے ہیں، فوت تے حبشہ چویا سی، نبی مدینے جنازہ پہ پڑھاندن، تے امام صحابہ کرام فرماندن سانو انج لگدا ہے کہ شاہ نجاشی دی چار پائی مصطفیٰ دے سامنے آئی پئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور واسطے زمین سمیٹ دیتی ہے، انہاں واسطے دور تے نیڑے کوئی معنی نہیں رکھدا، مصطفیٰ واسطے دور بھی ہوئے تے نیڑے ہی۔ فرمایا اللہ نے ساری زمین میرے واسطے لپیٹ دیتی ہے، اور آپ فرماندے ہیں وَإِنْ أُوتِيتُ الْكَنْزَيْنَ الْأَبْيَضَ وَالْأَحْمَرَ، فرمایا جتھوں تک
میری نظر گئی ہے اتھوں تک میری حکومت جیسی. اور حضرت امیر معاویہ دے دور ادھی تو زیادہ دنیا فتح ہو گئی سی. نبی پاک نے جتھوں تک فرمایا سی کہ میری نظر گئی ہے اتھوں تک اللہ تعالیٰ نے چاہیا تے میری حکومت جائے گی. پوری دنیا تے 1000 سال عالم اسلام نے حکومت کی تھی ہے. اگر اج لتر پہ کھاندن تے اپنے عملوں تو پہ کھاندن، ورنہ مصطفیٰ دے صدقے رب دیتا انہوں نے عروج ہی سی. اگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن میں 3 چیزاں اپنے رب تو منگیاں امت واسطے. ایک تا یہ منگیا ہے اللہ یہلکا امتی بسانتن بیامہ. میں عرض کی تھی یا اللہ میری امت نو عمومی ہلاک نہ کری، کٹھی ساری ہلاک ہو جاوے، میری امت نو ہلاک نہ کری. میرے پاک نبی فرماؤندن اللہ تعالیٰ نے مینوں اے چیز عطا فرما دیتی کہ میری ساری امت یک لخت تباہ ہو جاوے. اے نہیں ہونا، قیامت تک حضور دی امت رانی. قیامت جدو آنی ہے اے نتی آنی اے موجود ہو سن. ساری امت ختم ہو جاوے دنیا تو، اے قیامت تک نہیں ہونا. اگوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میں رب تو اے منگی کہ میری امت تے انہاں دا دشمن مسلط نہ کرے، کہ اس طرح مسلط کر دینا کہ وہ مسلط ہو کہ میری ساری امت نو برباد کر دے تے تباہ اے نہ کری. رب اے بھی مینوں دیتا ہے. لیکن ایک چیز اللہ فرمایا محبوب میرے فیصلے بدل دے نہیں، تو 2 چیزاں منگیاں 2 میں دے دیتی ہیں، تیسری دینی نہیں. کیوں؟ فرمایا انہاں تے نہ دشمن مسلط کرساں نہ عمومی قحط سالی نہ انہاں نو ہلاک کرساں. لیکن ایک چیز ہو سی، اے جدوں برباد ہو سن آپس وچ ایک دوے نہ لڑ کے برباد ہو سن، آپس وچ لڑن گے، ہلاک ہون گے. اے عذاب انہاں تے آوندا رہنا ہے. تو جیڑی گل میں سادہ انداز جناب نو پہلے کیتی سی، دی دلیل حدیث مصطفیٰ وچوں دیتی ہے کہ ساری امت یکدم برباد تے تباہ ہو جاوے. انج دا عذاب حضور پاک دا صدقہ اس امت تے نہیں ہونا. لیکن جزوی عذاب کدی کسے نکر اچ، کدی کسے ملک اچ، کدی کسے شہر اچ، کدی کسے جگہ تے اے آندا راسی. اور اے دا خود اللہ نے قرآن اچ بھی بیان کیتا ہے، مصطفیٰ نے اپنی حدیث اچ بھی بیان کیتا ہے. میرے سامنے اللہ دا قرآن پہ آئے سورۃ المؤمن، ان سورۃ غافر بھی آدن. اس دے اندر اللہ رب العالمین نے دسیا ہے کہ عذاب آندا کیوں ہے. جڑا میرا موضوع ہے نا، عذاب الہی کے نزول کا اصلی سبب، کہ عذاب دے نازل ہومن دا سبب کی بندا ہے، وجہ کی بندی ہے. اس سبب نو اللہ نے قرآن دی اس آیت دے وچ بیان فرمایا. ارشاد ربانی فرمایا فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ رب العالمین فرماندہ کی گلے لوگ زمین تے سیر کیوں نہیں کردے، ٹردے پھردے کیوں نہیں ویکھ دے. سیر کرو، ویکھو جڑی سیر دی گل اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر کیتی ہے سجنا، او وادی ناران کاغان دے باغ ویکھن والی سیر نہیں، مری دے پہاڑ تے جنگلات ویکھن والی گل نہیں. ایتھے مالک جڑی سیر دی گل کیتی اللہ فرماندا ویکھو میں پچھلی دنیا دا حال کی کیتا سی، انہاں تے عذاب میں کیویں نازل کیتے. ویکھو انہاں نو سیر کرو، تانوں بڑے بڑے شہر
شہر جڑے نے ٹبیاں تے کھنڈرات دی صورت اندر نظر آونگے جتھے کدی محلات ہوندے سن اج کھنڈرات بنے پینے اللہ فرماندہ ہے سیر کرو پھرو ڈرو ویکھو زمین تے افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم اور سیر کرو ویکھو تھوڑے تو پہلے رہنا لیاندہ میں کی حال تے انجام کیتا ہے کانو اقصر منہم او تھوڑے نالو آبادی وچ بھی زیادہ سن آبادی تعداد دے لحاظ نال بھی تھوڑے تو زیادہ ذل کدرے نہ سمجھے جے کہ ہونا آبادی زیادہ ہے نا او تھوڑے تو بھی زیادہ آبادی دے اندر ذن سجنا جسا 16ویں واری بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین نے 16 واری اس دنیا نو برباد کر کے پھر آباد کیتا وے 16ویں واری اساں بیٹھے ہیں فرمایا کانو اکثر منہم او تھوڑے نالوں تاک اکثر آبادی وچ بھی زیادہ وَأَشَدَّ قُوَّةً او تھوڑے نالوں طاقت وچ بھی زیادہ سن اس دور دا بندہ ساڑھے کو لا جاوے سانو کچھ لے کے مار دے وے ایڈے ایڈے قد ہوندے سن ہونا دے ایڈے ایڈے شیرنگے جوان ہوندے سن تارا فرماندہ ہے وَأَشَدَّ قُوَّةً تھوڑے نالوں طاقت وچ بھی زیادہ سن وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ انہاں دے محلات زمین دے اتے نشان وہ تھوڑے زیادہ سن مضبوط سن قوم عاد تے قوم سمود دے کسے پڑھ قرآن دے وچ او جناب پہاڑاں نو کٹ کٹ کے بڑے عالی شان محل بنا لیندے سن تیری میری کوٹھیاں انہاں دی نقل بھی نہیں بن سکدیاں ایڈا انہاں کول ہنر ہوندا سی چوکاں دے وچ مینارے بنا دینے چبرجیاں بنا دینیاں جی میں تیرے لاہور دا مینارے پاکستان بنیا کھڑا ہے اے قوم عاد تے قوم سمود دے لوگ یہ کم کر دے ہوندے زل اللہ رب العالمین فرماندہ ہے وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ محلات بھی انہاں دے مضبوط سل فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مال بھی انہاں دا زیادہ لیکن جدو میرا عذاب آئے نہ انہاں نو طاقت بچا سکے نہ انہاں نو محلات بچا سکے نہ انہاں دا مال بچا سکیا بلکہ وہ محل رب نے انہاں دے قبرستان بنا دیتے وہ محل اللہ تعالیٰ فرماندہ میں انہاں دے قبرستان بنا چھوڑا فلما جاءتهم انہوں سبب پہ بیان کرتا ہے یہ عذاب انہاں تے آئے کیوں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جدوں میرے رسول ہوندے سن کھلیاں نشانیاں لے کے حق لے کے واضح انہاں تبلیغ کرنی انہاں کو کی کرنا فارغ ہو میرے نبیاں تے رسولاں دا مذاق اڑاؤنا انہاں دی تعلیم دا مذاق اڑاؤنا انہاں دے دین دا مذاق اڑاؤنا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ جڑا انہاں دے کول علم سی وہ دے اتے یاکڑے رہے وہ دے اتے غرور تے تکبر کر دے رہے ان تمام تفسیرہ اٹھا کے بیک قاضی ثناء اللہ دی مزری شریف پڑھ لا در منصور علامہ جلال الدین سیوطی دی پڑھ لا اردو بازار بھی جو لب جندی عام تفسیر قرآن دی خزائن العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دی وہ لے کے پڑھ لے اس آیت دے تحت لکھے آئے جڑا علم رسول لے کے آئے وہ داتے مذاق اڑاؤں دے سن جڑا علم ہونا دے کول سی وہ دے اتے یاکڑے رہ کہن لگے ساڑھے کول بڑا علم ہے اسی ترقی یافتہ لوگا سانو تو اڈے علم دی لوڑ نہیں تمام مفسرین نے لکھے آئے علم کیڑا سی جے دے اتے وہ کافر آکڑے رہے علم طبیعات جدید دور چنو سائنس دا علم آکھدن یہ تو سا کی سمجھا سائنس آج آئی سائنس آج نہیں آئی
یہ تاریخ قدیم اٹھا کے ویکھو، یہ یونان والیاں دا فلسفہ ہے. یونان، ارسطو، یہ سارے سائنسدان ہوئے. جابر بن حیان یہ بھی سائنسدان ہویا ہے. یہ صرف انہاں نسخیاں نو تھوڑا جا رنگ دے کے تے روشنی تواڈے سامنے آ گئی ہے، وگرنہ یہ ساریاں چیزاں انہاں دیاں ایجاد کیتی ہوئی ہیں سن. یہ دے اتے وہ آکڑ گئے، انہاں کہا سا رسول دے علم نو کی کرنا ہے؟ ساڈے کول جڑا علم ہے یہ ترقی والا علم ہے، سانو تھوڑے علم دی لوڑ نہیں. رب فرماندا ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اخیر اس سے شے نے انہوں نے پھڑ لیا جہدا مذاق اڑاندے سن. ان سمجھ آئی کہ عذاب کیوں ہوندا ہے؟ جدوں دنیا دی تعلیم تے آکڑنا تے دین دی تعلیم نو سمجھنا حقیر، نبیاں دی تعلیم دا اڑاونا مذاق، تے او دو رب فرماندا میرا پھر عذاب آ جاندا ہے. نہ پھر جڑا او علم ہے انہاں نو بچا سکدا ہے، نہ محلات بچا سکتے، نہ انہاں دی طاقت انہاں نو بچا سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر عذاب دے آمن دا سبب وہ بیان کیتا ہے. اے میرے کول تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی دی، اس دے وچ بھی یہ تے تفسیر ابن کثیر دے اندر امام ابن کثیر نے بھی اس روایت نو نقل کیتا ہے. مسند ابی یعلا دے اندر امام ابو یعلا نے بھی انہوں نقل فرمایا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی. ایک شخص آیا سوس قبیلے دا رہن والا، خالد بن عرفتا سی نام دا. جدوں آئے حضرت عمر پاک بیٹھے سن، آپ نے فرمایا تو سوس قبیلے دا ہے؟ انہیں آکھیا جی. فرمایا تو وہی ہیں جنہیں حضرت دانیال علیہ السلام دیاں کتاباں لکھیاں؟ کہنے لگا جی. حضرت عمر دے ہتھی سوٹا دی، سوٹا کٹھایا، سورت یوسف دیاں پہلیاں آیتاں پڑھیاں، نال سوٹے نال مارنا شروع کر دیتا. ہونے ابن جلال الدین سیوطی یاد ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. نال قرآن پڑھ دن، نال سوٹے مار دن، ختم پڑھ کے مار دن. سمجھ نہیں آئی؟ ختم پڑھ کے مار دن، نال قرآن دی آیتاں پڑھیاں، سوٹا ماریا. وہ آدھا حضور میرا قصور تے دسو، پھر پڑھیا، پھر ماریا. وہ موڑا دا سونا میرا قصور تے دس، تیسری باری پڑھیاں، پھر ماریا. آپ نے فرمایا کیوں لکھیاں نہیں دانیال نبی دیاں کتاباں، کیوں پھیلائیاں نہیں نبی دی امت دے وچ؟ انہیں آکھیا حضور غلطی ہو گئی، ہن حکم کرو. فرمایا پانی گرم کر، چٹا سوپ پھڑ، جن نے لفظ لکھے نہیں سارے مٹا دے. اگر آج تو بعد میں نو پتہ لگ گیا تو وہ کتاب یا آپ پڑھئیے یا نبی دے کسی امتی نو پڑھائیے تینو عبرت ناک سزا دے مانگا. ان سیانے بندے ہو، دانیال نبی نہیں، نبی دے اتے کتاب لکھی انہیں، وہ پڑھا رہے. حضرت عمر یہ گوارا یہ گل کر کے نا حضرت عمر نے پھر اپنی گل سنائی. ان مار کے کئی باری پھر پہلے سوٹا پھر نہ پمدا ہے، پھر گل سمجھانی پہنی. آج کل تو ساڑھے سکولوں نے لکھ چھڑیا نا مار نہیں پیار.
تاں کر کے تو بگڑے کھڑی ساری نسل. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سن تینوں سزا کیوں دیتی میں. پاک نبی دے زمانہ ظاہری زمانے دے اندر میں یہودیاں دے ایک مدرسے تو گزریاں. ایک یہودی نے میں نو تورات دیتی میں وہ لے لئی کہ علم میں اضافہ ہو سی. نبی پاک نے پوچھا عمر ایک ہی ہے. میں عرض کی تھی سونا یہودیاں دی لکھی تورات ہے تے لے تاں لئیے پڑھساں علم میں اضافہ ہو سی. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے جدوں میں یہ گل کیتی ہے حضور دا چہرہ غضبناک ہو گیا, رنگ لال ہو گیا, سرخ اکھاں ہو گئیاں. منادی نے ندا دیتی لوگوں مسجد جمع ہو جاؤ. صحابہ انصار نے تلواراں چک لیاں. انہاں آکھیا کیونکہ نماز دا تے وقت نہیں ہویا. حضور بلاندے نے پہ لگدا ہے کسی نے بدتمیزی کر دیتی ہے تاں کر کے انہاں تلواراں چک لیاں کہ جاندے ہیں جا کے وڈ دے مانگے. نبی دے گستاخ نو معافی نہیں. مکہ جو حضور نے فتح فرمایا نا کتی نے بچے دیتے سن رستے چ پئی سی. حضور دے 10,000 دا لشکر آ رہا سی صحابہ دا. میرے نبی ایک صحابی دی ڈیوٹی لا دیتی فرمایا کتی دے کول کھڑا ہو جا کوئی اونٹ یا کوئی سواری کتی دے بچیاں تے دا پیر بھی نہیں آنا چاہیے. رحمت للعالمین نبی دی رحمت ویک کتی دے بچے اتے پیر بھی آنا گوارا سواری دا مصطفیٰ نے نہیں کیتا. لیکن گستاخ سے ابن خطل پوچھا کہ حضوروں دا کی کرنا ہے وہ کعبے چے. میرے نبی فرمایا اتھے وڑ کے مارو. کعبے دے وچ بولو تو صحیح گستاخ کعبے دے وچ بھی ہوئے تے اتھے بھی معافی نہیں ملدی. تاں کر کے آسانیاں گستاخ رسول کی بس ایک سزا سر تن سے جدا. یہ دی معافی ہے ہی نہیں. وہ انتا ساڑھا ماشاءاللہ غیرت مند حکمران گستاخ رسول ملعونہ رنڈی عورت کو ملک سے بری کروا کے مولویوں کو سوٹے مار کر آج مدینے میں جوتے اتار کر پھر رہا ہے. میں کہا منافقت بھی انتہا ہے. دیکھو کو ساڑھی قوم کیڑا بڑا عاشق رسول ہے ویکھو جوتیاں لائی پھر دا مدینے. میں کہا پتر مرے کعبے وچ مدینے دفن ہوئے جے رسول دے گستاخ نال نفرت نہیں تے مدینے دفن ہونا بھی فائدہ نہیں دینا. ایتھے نبی دے گستاخ نال نفرت ہوئے مرے پاک پتن وچ محمد ایتھے بھی آ جاندہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. لہذا سانو ہی ہو عشق کی دلیلہ کوئی نہ دے وے اساں اندر پیٹا جاننے. مشرف بھی جا کے کعبے دی چھت پہ اذان دیتی سی پھنسیا پہ ہون جسم سارا بردہ پہ ہے. میں کہا پتر ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. ایتھے نہ ہو سے دا ہی رہنا ہے بھامے کپڑے میلیاں میں بیٹھے پر جی میں باروں ظاہر پاک ہوئے انجے دل بھی ہو دا پاک ہونا چاہیے دا. لہذا ڈرامہ ڈرومہ اتھے نہیں چلنا. عزیزہ نے گرامی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نبی پاک دے صحابہ حضور نو چاروں پاس ہوا کے والے ہے. پاک نبی نے خطبہ دیتا فرمایا لوگو میں واضح سفید تے چٹا روشن دین لے کے آیا کوئی چیز میں چھپائی نہیں. اگر اج موسیٰ نبی بھی زندہ ہوندہ میں نو چھڑ کے تساں انہاں دی پیروی کر دے تساں گمراہ ہو جانا سی. اگر اج موسیٰ آپ بھی ہوندہ انہوں بھی میں رسول دے پیچھے چلنا پینا سی. لہذا قرآن دے ہوندیاں میرے ہوندیاں تساں غیر دیاں کتاباں پڑھو غیران تو علم لو گمراہ ہو جاؤ گے تہاڈا ایمان برباد ہو جائے گا. حضرت عمر نے گل سنائی فرمایا خبردار قرآن دے ہوندیاں سانو کسے غیر دا علم چاہیے ہی نہیں. تاں فرمایا تینوں مارے ہے
حضرت عمر نو نا ایک ملک دے گورنر نے خط لکھیا کہ حضور ساڈے اتھے جدو حملہ کیتا تینوں ملک نو فتح کیتا ہے نا، ساڈے ہتھی کوئی لائبریری آئی ہیں، او دے پرانیاں کتاباں جے تواڈی اجازت ہوئے تے ترجمے کر کے پڑھائیے۔ حضرت عمر بڑا سونا جواب دیتا، فرمایا اگر ان میں ہدایت ہے تو سانو قرآن کافی، سبحان اللہ، اگر ان میں ہدایت ہے تو سانو قرآن کافی ہے، تے جے ہے گمراہی انہاں میں تے اللہ معاف کرے، فرمایا لئیے ہی کیوں ساڑو، ساریاں کتاباں ساڑ دیتی۔ جتنی دیر صحابہ نے کافران دی کتاب تے علم مسلمانہ وچ نہیں آون دیتا، مسلمان مضبوط رہے۔ انہاں وچوں پیدا ہونے والے کوئی محمد بن قاسم بنے ہیں، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بنے ہیں، کوئی محمود غزنوی بنے ہیں، تے جے ولی بنے ہیں تے داتا علی حجویری بنے ہیں، بابا فرید بنے ہیں۔ تے جدوں اے بیڑا غرق ہویا سی مامون الرشید دا، مامون عباسی خاندان دا بادشاہ سی مامون الرشید، انہیں عیسائی یعنی خط لکھیا کہ تواڈی جتنیاں کتابیں وہ اتھے میرے ال گھلو، میں ترجمے کرا کے اپنے علاقے پڑھانی ہیں۔ عیسائیاں جواب دے دیتا کہ اساں نہیں دینیاں، انہیں آکھیا نہ دسو تو میں تواڈے تے حملہ کرساں۔ انہاں اپنی میٹنگ سدی تے بڑے بڑے پادری سدے بھی ہن وہ دسو کیا کرنا چاہیے۔ پادریاں آکھیا تواڈی مت ماری ہے، جدوں ہتھی موت پہ خریدن دیو۔ وہ کتاباں آئیاں ایتھے ترجمے ہوئے، امت رسول نو پڑھائیاں گئیاں تے نیت نوے نوے فرقے بندے گئے۔ یہ تاں تباہی ہوئی، جڑا مامون الرشید سی نا بے ایمان سی، آدھا سی قرآن مخلوق ہے۔ بڑے بڑے مولویاں تو انہیں فتوے کئیاں تو ڈرا کے لے لے، کئیاں نو پیسے دے کے لے لے۔ اس وقت بھی وقت دا امام ویریا جنہوں امام احمد بن حنبل آکھ دن، آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں، خالق دی کتاب ہے، خالق دا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ مامون الرشید کہنے لگا اگر تو میری مرضی دے مطابق فتوہ نہ دیتا تے میں تینوں سزا دیساں۔ امام فرمایا سزا قبول ہے پر مصطفیٰ دی شریعت نال غداری قبول نہیں۔ اور قسم خدا دی تاریخ پڑھنے آنا تے خون دے اتھرو ہوندن۔ وقت دے امام نو کمیز لا کے دھوپ تے کھڑا کر کے کوڑے مروائے اس بادشاہ نے کہ فتوہ میرے حق چ دے، تے کوڑے مارن والا سید سی، وہ اڑیا کھلا ہے او دے ہی نانے دے دین دی عزت واسطے، تے جے دے نانے دے دین دی عزت واسطے امام محمد بن حنبل اڑیا ہے، انہوں کوڑے مارن والا بولو سید سی۔ تے میرے امام دا جگرہ ویگ آپ فرماندے نو میں نے جدوں روزہ سی انہوں دا، امام محمد بن حنبل دا روزہ سی، روزے دی حالت اچھ کوڑے مارے گئے، تے آپ فرماندے جدوں میں نے کوڑا ماردہ سی نا تے میں انہوں ہر کوڑے دے نال معافی دے دیندہ سا، کیوں؟ میرے نبی دا خون ہے، توجہ میرے نبی دا خون ہے۔ وقت آیا اہل سنت دی پہچان امام محمد بن حنبل بنیا، مامون الرشید مٹ گیا، او دا نام مٹ گیا، احمد بن حنبل دا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ راسی۔ تو سجنہ جڑی گل کیتی ہے نا ہمیشہ او دا ہی رانا ہے جڑا مصطفیٰ دے دین دا وفادار بن جانے ہے، جڑا نبی دے دین دا غدار بننا ہے بھاویں جڑا مرضی بادشاہ ہوئے، ختم۔ 2 سال کو یاد کر سی 4 5 10 20 ختم، نام ہمیشہ مصطفیٰ دے گو تو خادمہ دے ہی رہنا ہے۔ یہ جڑا وقت ہے نا یہ بڑے بڑے امامت آیا ہے، کچھ ساڑھے تے یا آج ویسے آج تارک جمیل تا ہوندہ تو انہیں تو فوراں لکھ کے دے دینا سی فتح، لو جی ماں اوہ رو رو کے دس دا ماشاءاللہ جی ہمارا بادشاہ بڑا نیک، میں کہا رو تینوں ولی ہی ہو لبیا ہے، تیرا بیڑا گرک ہوئے نام مراد، یہ جو مولویاں پھانت کے تباہی کر دیتی۔ جڑا مولوی بادشاہاں دے درباری ہوئے، بادشاہاں دا درباری او بازاری مولوی ہے، نبی دے دین دا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دے دین دے وفادار ویکھنے نہیں، احمد بن حنبل ویکھ
اکبر بادشاہ نے جدو دین الہی بنایا او دے مقابلے میں چاون والا مجدد الفسانی ویکھ انگریز دور دا احمد رضا بریلوی ویکھ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کل انگریز آیا کہنے لگا پیرا فتوہ لکھ دے ساڑھی فوج اچ بھرتی ہونا جائزے اینے مربع زمین لے لا میرے پیر نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین میرے غوث دیئے غوث نے میرے علی نو دیئے تو ساری دنیا میں میرے علی دے قدمہ میں رکھ دے میں ٹھوکر مار سکنا محمد کی شریعت نہیں بدل سکتا اے پیر جیڑا درباراں دے بادشاہاں دے درباراں دے تلوے چٹدا پھردا ہوئے وہ مولوی کا دا نام مراد تاں کر کے میں بھی آکھا سانو تا بندے ویکھ کے گلی والا آ جاندے تے انہاں دے پیر چوم دین انہاں نوں بڑی حکومت عروج دے رہی ہے کو گل ضرور ہے جدوں دین فروش بندہ بنے نا پھر ایویں ہی گلاں ہوندیاں تے جے کسے نوں غصہ پیا لگدا ہوئے نا کیونکہ اج کل او ساڈے بھی کئی بندیاں دا فیورٹ ہے میرے کو اگلیاں کتاباں میں پئیاں جدے وچ انہیں حضرت عمر نو بھیگی بلی لکھیا ہے ہاں اساں ایویں نہیں بول دے جڑا سیدنا فاروق اعظم دے بارے لفظ بولے تو بھگی بلی سی وہ عالم ہے جڑا کہ یوسف علیہ السلام نوز باللہ رنگ کا منہ تے کالک مال کے تے کھوتے تے باہر کے بازار پھرایا گیا انہیں نبی دی توہین کی تھی وہ دے اپنے انہوں دے کفر دا فتوہ لا چھوڑے عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پاک نبی دے آپ نہ فرمان بھی حضرت عمر نے سنایا اپنی گل بھی سنائی انہوں بھی مارے اور فرمایا خبردار کسے غیر دا علم سائے دراؤن نہیں دینا اگر غیران دا علم آیا امت برباد تے تباہ ہو جائے گی سجنون میری گل معاشرے نو ویکھدا جاؤ ادھر نبی دا فرمان سندا جاؤ جنی دیر انگریزی تعلیم نہیں سی آئی مسلمانہ وچ غیرت بھی سی حیا بھی سی ادب بھی سی یا آندی گئی ہے غیرت بھی گئی حیا بھی گیا ادب بھی گیا کیونکہ آج بندے آدن مولوی صاحب ادب کیوں اٹھدا جاندہ ہے میں کہہ سجنا باغ ہوئے امرودان دا بوٹا ہوئے امرودان دا تھلے کھلو کے بندہ گویا کہ آمب ہونے ڈگیا تے وہ بے وقوفے کدی امرودان دے بوٹے تو آمب نہیں ڈگ دے آمباں لے بوٹے تو ہی ڈگ دے وہ جڑا ادب حیات غیرت اے انگریز دے باغ دا پھل ہی نہیں بے محمد عربی دے باغ دا پھل تے لندن دی یونیورسٹی وچوں نہیں بابے فرید رنگے درویشاں دی بارگاہ وچوں لبداوے اے لندن دی یونیورسٹی وچوں نہیں لبنا عزیزان گرامی ہن آج جیسا جننے عذاباں دے اندر مبتلا اساں دین دی تعلیم نو حقیر سمجھیا نہیں سمجھیا سکول دا ٹائم ہوئے تے ماں نوا دعا کے بشکو والا پوڈر لا کے پینٹ شرٹ پوا کے فل تیاری کرا کے آدھی ہے میرا پتر جاسی انگریز بن کے اچھی جدو مسیح دیواری آندھی ہے اممہ دی منہ ہی مسیح تے دو لیں جیڑی قوم قرآن دا حال کیتا ہوگے موڑا کے مولوی جی پھسے پہ ہیں میں کہا پھسنا ہی ہے آپ قرآن نو صرف رکھیا ہے عدالتاں چ قسمہ چاون واسطے یہ تصحیح پورا اصول زندگی یہ دے شفا سی بقا سی مومن دی حیات ابدی قرآن سی حضرت عمر پاک تو فرمان موجود ہے مسلم شریف دے اندر میرے پاک نبی نے فرمایا عمر جدوں کو قوم ترقی کر دیئے اللہ دے قرآن دے نال کر دیئے جدوں کوئی قوم زوال دا شکار ہوں دیئے اللہ دے قرآن چھڑ کے ہوں دیئے تاں کر کے 80 سال پہلے علامہ اقبال بھی رونا رو گیا آدھا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا بھئی یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آدھا ایسا ذلیل تے رسوا ہو گئے اللہ دے قرآن چھڑ کے ہو گئے تے قرآن شان رکھ دے خواجہ حسن شواگ رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے سن تے ہندوان دا ایک بندہ مر گیا انہوں آگ لاون تے آگ نہ لگے بڑے تیل سٹے انہوں آگ نہ لگی بڑے بڑے پنڈتاں گل گئے
انہاں کہا یار ساڑھی سمجھ نہیں ہوندی گل. یہ جڑے کافر لوگ ہوندے نا یہ بھاویں کافر ہون نا لیکن یہ دلوں سمجھدے ہیں جڑا اللہ دا فقیر ہوندا ہے نا یہ دے کول ہر راز ہوندا. ہندو چار کٹھے ہونا کہ یار جڑا او بابا بیٹھا نا مسلمانہ دا خواجہ حسن سواگ یہ نو پوچھو. جدو آپ کول گئے نا تے آپ اس جگہ تے آئے جتھے آگ لا کے رولا رکھ کے لوندے سن پہ. خواجہ حسن سواگ ویکھ کے فرمایا یہ جگہ بدلو, جگہ بدل دیو آگ لگ جائے گی. انہاں یا اتھو چاہ کے پر آگ لائی, آگ لگ گئی. وہ سارے ہندو کٹھے ہو کے بابا جی دے کول آ گئے. انہاں کہ بزرگو یہ راز تو دسو کی سی. آپ فرمایا جتھے تسی اپنے مردے نو آگ پہ لاؤندے ہوئے اتھے ایک اٹھ دی ہڈی دفن سی. تے وہ ہڈی کیڑے اٹھ دی سی؟ اٹھ کسے عام بندے دا نہیں, حافظ قرآن دا اٹھ سی. حافظ قرآن جدوں اٹھ تے سواری کردا سی اللہ دا قرآن پڑھدا ہوندا سی. اس اٹھ دی ہڈی اتھے دفنے تاں کر کے اتھے اگ نہیں لگی. سیاںا بندہ ہے سجنا جتھے حافظ قرآن دے اٹھ دی ہڈی دفن ہوئے ہندوان دے مردے نو اگ نہیں لگ دی. تے جس سینے وچ رب دا قرآن ہوئے او دی شان مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے. تاں کر کے سرکار بابا فرید سرکار جا رہے سن تے بچہ کعوے پہ مگر تو گنگناؤندا ہوئے. آپ روک کے فرمایا بیٹا تو حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا قرآن پڑھتا ہوں؟ انہوں نے کہا پھر فرید دے اگے ٹور مگر ٹور کی گناہگار کیوں پہ کرنا ہے؟ ایسی ادب. عزیزان گرامی میں تھے چلو ایک گل چل پئی ہے وہ بھی کر دے ماں. ایک مولوی صاحب ملے چنگے ترکڑے سن بڑے خوش آ رہے. میں کہا حضرت جی کی ہویا؟ پتر حافظ بن گیا ہے. میں کہا مڑ تینوں کی فائدہ کہ یار تو مولوی تینوں پتہ ہی نہیں. نبی دی حدیث ہے, پیغمبر دا فرمان ہے. جو الفاظ بول دیں وہ بول رہے ہیں. اس بیچارے وہ بڑا اوکھا جا کر کے پیغمبر نے فرمایا. اسدان نے نا ساڑھے سونے محبوب فرمایا, امام الانبیاء فرمایا, سید البشر فرمایا. اگے سونے نبی دا فرمانے جدہ بچہ حافظ قرآن ہوئے قیامت والے دن او دے ماں پیو نو سونے دا تاج پوایا جائے گا. میں کہا مولوی جی مسئلہ حل ہو گیا. اگے کہا دا میں کہا تیرے پتر دے سینے میں قرآن آوے تے تینوں سونے دا تاج لبے تے جس ماں آمنہ دے پیٹ چ صاحب قرآن آوے. جس ماں آمنہ دے پیٹ چ صاحب قرآن آوے, جس عبداللہ دے متھے وچ مصطفیٰ دا نور آوے, اس ماں پیو دی شان کی ہو سی. تینوں شرم کیوں نہیں ہوندی؟ انہاں دے اتے منہ کھولن لگیاں اوہ کپڑا میلا ہوئے غلاف میلا ہوئے اساں او دے وچ قرآن رکھیے ساڈا ایمان گوارا نہیں کردا. اگر نبی دا باپ تے ماں مشرک ہوندے مشرک پلی کدی مصطفیٰ دا پاک نور رب مائی آمنہ دے پیٹ جنہ رکھ دا. یہ تا معمولی عقل و فہم رکھنا والا بندہ بھی سمجھدا ہے تے دلیلاں تے لوڑ ہی نہیں رہندی. عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جدوں غیر دی تعلیم لئی برباد ہوئے ہن نبی پاک دا فرمان سنامن لگا. جڑے آدن کہ یار عذاب تے ہونا ہی نہیں انہاں واسطے سنامن لگا. ترمذی شریف دے اندر میرے پاک نبی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ روایت کر دیا نے. حضرت ام المومنین فرمان دیا نے میرے پاک نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الامت خسف و مسخ و قذف. قالت قلت یا رسول اللہ انہلک و فینا الصالحون.
میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت دے آخر زمانے وچ 3 قسم دے عذاب آون گے. زندہ زمین دے اندر بندے دھنس جان گے جنہوں زمینی زلزلہ آکھدے نے. آسمان تو پتھر برسن گے. آ جڑا اولے پیندن وڈے وڈے اولے پکیاں فصلاں برباد کر دین. شکلاں تبدیل ہو جاون گیاں. حضرت عائشہ نے عرض کیتی لجپالو ایڈا سخت عذاب آوے گا حالانکہ ساڈے وچ وفین الصالحون نیک بندے بھی موجود ہون گے. میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں پھر بھی عذاب آوے گا بھاویں نیک لوگ بھی موجود ہون گے. عرض کیتی سونیا اے نیک بندیاں دے ہوندیاں پھر بھی ایڈا سخت عذاب آئے گا تے آئے گا کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اذا ظہر الخبث جدوں بے غیرتی عام ہو گئی. جدوں فحاشی بے غیرتی عام ہو گئی ادو بھاویں نیک بھی ہوئے وچ سارے رگڑے جان گے. اے ترمذی شریف سیاہ ستہ دی کتاب. جدو فحش بے حیائی عام ہوئی تو پھر یہ عذاب آئے گا. ہن اے دے اُتے عمدۃ القاری دے وچ ایک روایت لیاندی ہے شارح بخاری نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت کر دیں. امام الانبیاء نے فرمایا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسخ قوم من امتی آخر الزمان قردة وخنازیرا فقالوا یا رسول اللہ ویشہدون انکا رسول اللہ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَيُصَدُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ قَالُوا فَمَا بَالَهُمْ يَا رسول اللہ قال اتخذوا المعاذب والقینات والدفوف ویشربون هذه الاشربة فبعدوا ولا لهبهم وشرابهم فاصبحوا قردة وخنازیر. حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں آخر زمانے دے 3 قسم دے عذاب آون گے. شکلاں تبدیل ہو جاون گیاں. آسمان تو پتھر برسن گے. زمینی زلزلے آون گے. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا انہاں لوگاں تے آون گے حالانکہ وہ کلمہ تواڈا پڑھ دے ہون گے تواڈا کلمہ پڑھ دے ہون گے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیندے ہو سن تواڈی رسالت دی گواہی دیندے ہو سن. میرے نبی فرمایا ہاں کلمہ بھی پڑھ دے ہو سن. اور اگے حضور نے وضاحت کر دیتی فرمایا کلا کلمہ ہی نہیں وَيُصَدُّونَ صدقے بھی کر دے ہو سن وَيُصَلُّونَ نماز بھی پڑھ دے ہو سن وَيَصُومُونَ روزے بھی رکھ دے ہو سن وَيَحُجُّونَ حجاں بھی کر دے ہو سن حجاں بھی کر دے ہو سن. پھر بھی عذاب آئے گا. عرض کی تھی سونیا کیوں؟ کلمہ بھی پڑھنا نمازاں بھی روزے بھی حجاں بھی پھر عذاب. میرے پاک نبی نے فرمایا او دی وجہ ہے اسی قالا اتخذوا المعازف والقینات والدفوف ویشربون هذه الاشربة فبعتوا على لهبهم وشرابهم فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. فرمایا انہاں لوگاں کل آلات موسیقی ساز واجے بڑے زیادہ ہون گے. عورتاں گانے گاون گیاں تے ڈھول وجن گے شراباں پیتیاں جاون گیاں ایسے کھیل تماشے دے اندر رات گزارن گے سویرے اٹھن گے تے باندر تے خنزیر بنے ہو سن. وجہ کی دسی اچھا بولو نوجوان ذرا توجہ نال بولو. یہ موضوع لا کے تواڈے پر بیٹھا. آج کل تک گانے تھڈو جیب وچ ہیں. عورتاں گانے بجاون والیاں عام شراب عام پیتی جاسی. اور ایک حدیث پاک کے چاہتا ہے قیامت دی نشانی ہے فرمایا لوگ اے جاسن شراب دا نام بدل کے پیسن. آج کل نام رکھے ان وسکی ایویں نہیں فلانی فلانی فلانی. اور سن لو کہ وہ کیسا گال کرنے لگا کدی نہیں جھکے جڑی شریعت دی گال ڈنکے دی چوٹ کرنے ہیں. شراب دے وچ تے پیشاب دے وچ ماسا فرق نہیں.
جی میں شراب پلی پیشاب پلی تے انجے شراب پلیت اچھا بولو جڑا نہیں پیندا زور نال بولو شراب پلیت جی میں شراب پلی تے انجے پیشاب پلیت پیشاب پلی تے پیشاب دا قطرہ کپڑے نو لگے تے نماز شراب دا لگے تے نماز نہیں ہوندی تے میں تو مڑ مشورہ دینا بھی میں اتھو بوتل لیا راج پھدی گیا تے لتر پولا پولیس دا پیسے دے کے جے ایڈا جو ویل کرنا ہے تے گھر دا سودا ہے توجہ اے گھر دا سودا ہے نہ پھدی من دا ڈر نہ لتر پولے دا ڈر تے نالے او ہے انگوراں دا نچوڑ اے پورے بندے دا نچوڑ توجہ ہے جی تے پر اینو منہ مار نہ مراد نہ ہوئے تا مولا علی فرماؤندے شراب دا قطرہ کھوہ وچ ڈگے انہوں مٹی نال بند کیتا جاوے اس دے اتے گھا اگے جیڑا ڈنگر اس گھا نو چرسی علی اس ڈنگر دا دودھ نہ پیسی اے میرے علی دی شان ہے تاں کر کے میں یاد ہونا بنگا پیمن والے علی دے کچھ نہیں لگ دے ڈٹھا وکھرا رواج نہ کوئی روزہ نہ نماز کہندے فیصلے ملنگاں دے مکاونے یار ہتھی اپنے مکالا پی کے بھانگ دا پیالا سب کہندے جانے یار بنگا آلیاں دا علی نال کوئی تعلق علی دے نال تعلق دوری اتے بان آلے دا نہیں علی دے نال تعلق ویکھنا ہی تے میرے بابے فرید دا یا میرے علی دا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت عزیزان گرامی اس حدیث دے اندر ہون تفصیل جڑی ہون سنا من لگا اے مولا علی تو روایت سبحان اللہ اے ترمذی شریف دے اندر ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلتا حلا بها البلاء فقیل وما ہن یا رسول اللہ قال اذا کان المغنم دولا والامانت مغنما والزکاة مغرما واطاع الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرذلهم واكرم الرجل مخافات شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت الكينات والمعازف ولا انا آخر هذه الامه اولها فليرتقبوا ان ذلك ريح الحمران او خسفا ومسخا حضرت مولا علی فرماندے نے 15 قسم دے کام ہون گے کنے 15 قسم 15 برائیاں ہوسن حضور نے فرمایا تے پھر 3 عذاب ہوسن زمین دے زلزلے ویکھنے آئے مظفر گڑھ مشرف دورے چاہے سے آیا بھی روزیاں دے مہینے کئی علاقے اجڑ دے اسا اپنی اکھی نال ویکھ لیں فرمایا زمینی زلزلے اسن آسمان تو اولے آؤں گے تے شکلاں تبدیل ہو سن ایڈی شکلاں تبدیل ہونے والی گل ہے نا یہ دی وضاحت میں آخر تے کرساں اگر مینوں بھول بھی جاوے تو یاد کرا دیا کیونکہ دنیا وچ شکل نبی دی امت دی تبدیل نہیں ہو سکتی یہ دی وضاحت آخر تے کرا پہلا کام جدوں مال غنیمت نو ذاتی دولت سمجھ لیا جاوے مال غنیمت بیت المال جڑا عوام دا ہوندا ہے جدوں بادشاہ انہوں ذاتی مال سمجھ لین میں نے کہا لگ بندے پوچھا کہ استاد جی فطرانہ کنو دئیے میں کہا جی عمران خان بہت غریب ہے بچوں اینو لگدا ہے ساڈی ہر حکومت نو لگدا ہے اس کلی دی گل نہیں پچھلے بھی جڑے تھن انہاں ساریاں نو فطرانہ تے زکات لگدی انہاں عوام دے مال نو ذاتی دولت سمجھ لیا ہے تے پیو دا مال سمجھ کے
جیڑا نام مراد ساڈے تے حکومت کردا ہے جدوں حکومت مکدی ہے لبدا ہی لندن وچ جان او ایک بابا سی بابا ڈیم جنوں آدن سپریم کورٹ دا وڈا بابا انہیں آکھا پوری قوم نوں میں ڈیم بناونا پیسے دیو کسے 10 دے کسے 20 دے مولوی ساڈے چیچا وطنی دے پھس گئے بیچارے انہاں کہ بڑا نیک یار انہوں دئی آپ دی تنخواہ چو 1000 میں کہ 1000 کسے غریب نوں دیساں اینوں نہیں دیندا اگے کیوں میں کہ بابا لبنا ہی نہیں اوہ گل ہوئی ہے 10 ارب کٹھا کر کے بابے ایسا چونا لایا ہے پوری قوم مندی رہی ڈیم ہجے اتھائیں دا اتھائیں ہیں تے بابے اوری لندن تاں کر کے میں پھر انہوں یہ مسئلہ دسیا میں کہ یار بہت یتیم غریب ہیں انہوں دے فرمایا جدو مال غنیمت نو ذاتی دولت سمجھ لیا جاوے امانت نو غنیمت سمجھ لیا جاوے کسے بندے امانت رکھ دیتی ہے کسے بندے کو انہوں غنیمت دا مال سمجھ کے چٹ کر جانا او جڑا امانت چ خیانت کرے وہ خائن ہوندا ہے جڑا امانتاں کھا جاوے ہو گل لطیفے دی بھی ہے تو روون دی بھی ہے ایک بندے کسے کو رکھ دیتی ہے امانت سننا وہ بڑا صوفی نمازی سی آج بھی کیتا ہویا سی یہ ہو سکا نیک بندہ ہے نکڑا کھا جانے وہ کچھ دن پہ تو انہاں کہ بچی دی شادی کرنی یار سننا سی تیرے کول ہو سکا میں نے دیتا ہی نہیں تھا ہو سکا یار تیرا فلانا پتر کول ہے انہوں سدیا وہ بھی حج کیتی پھر دس جی میں ساڈا شیر نہیں گیا ہے عمرہ کرن ایویں دا ہی سی وہ بھی انہیں کہا کدوں دیتا ہی میرے ابے نوں ہو سکا یار تہاڈا فلانا منڈا کول سی انہوں سدو وہ ہائی کو پٹھے وڈ وہ سیدھا بندہ لگیا سکیا ابا دیکھاں غریب دا کیوں کھادی بیٹھا ہے اس نو دینے تا پہ گئے دے کے تے اس بعد چاکھیا پتر نو سکیا ہوئے اینو بھی ناپ نوپ کے کمیں حج کراؤ تہاڈا بیڑا بوے تہاڈا سانو تو لے دے کے بہ گیا او ایتھوں نہ مکائیے میاں تے مکے گیا نہیں مکدی بلے شاہ آکھیا سی جے رکھ ذوق تو نہ کریں عبادت جئی نیتی جئی نہ نیتی گٹے گوٹے مل مل دھومے تیرے اندروں گئی نہ پلیتی لوکاں دے دکھلاوے خاطر جا بھج بھج ورنہ مسیتی آدھا چل بلیا چل اوتھے پڑھیے جنہ کدی قضا نہ کیتی نماز دا بھی ادوں فائدہ ہی حج دا بھی ادوں فائدہ ہی روزے دا بھی ادوں فائدہ ہی زکات دا بھی ادوں فائدہ ہی صدقات دا بھی ادوں فائدہ ہی مولوی دی خدمت کرن دا بھی ادوں فائدہ ہی پیر دے ہاتھ چمن دا بھی ادوں فائدہ ہی جدوں کسے دا حق نہ کھاویں جے کسے دا پٹا کے وداؤں میں موڑ بھی دے گا پکار آپ دے نا تے اللہ بوتے تے مرے سی عزیزان گرامی اگلی گل ان شاید بندے میرے تے ناراض ہی نہ ہو جاون میرے نبی فرمایا وَآتَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بیوی دی فرما برداری کرسن وَأَكَّ أُمَّهُ تے مانل نا فرمانی ماں دی کرسن بیوی دی بولو بولو بیوی دی تابع داری اماں دی نا فرمانی تا کر کے 5 بندے نپے پولیس والے ایس ایچ او ہو سکیا کدا مرید ہو سکیا پھلانے ہو سکیا پاؤ لمیاں تے 5 لتر مارو دوے نے پوچھا تو کدا انہیں کیا پھلانے پیر دا انہیں کیا انہوں بھی لمیاں پاؤ تیسرا کوئی چنگا سی میر عالم انہیں کیا میں تیرا نہ مرید ہوں انہیں کیا پیر بھائی میرے نبی فرمایا وَآتَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بیوی دی تابع داری کر سن وَأَكَّ أُمَّهُ تے ماں دی نافرمانی کر سن تابع داری دا کی مطلب ہے ہر جائز نجائز دے اندر باہمیں جائز کرے باہمیں نجائز کرے جائز من لینی ضروری ہے نجائز نہیں مننی جتھے ایمان اچھ خلل آندہ ہوئے غیرت حیا دے اندر خلل آندہ ہوئے دین دے اندر بندے دے دین دے اندر خلل آندہ ہوئے او دو نہیں مننی شریعت دے مطابق ہوئے
جائز ہوئے جائز گل پھر من لینے جو کوئی حرج نہیں، لیکن اتھے انج نہ انج فرما برداری دی گل ہے کہ ہر جائز نجائز دے اندر کرسن. ہون تو سچی دسو کردے پہن کئی بندے سارا زمانہ تا جے کو جا نہیں کئی کر رہے ہیں. اللہ دے بندے ہو جڑا پرنی جاندہ ہے آدھا میری اممہ ہی توں تے ابا ہی توں تے وہ گال کرے تھا شٹ اپ، ماں گال کرے پر ہاں جا، بیگم کرے تو یس سر یس سر. یہ تھے وہ گال لے میرے نبی فرمائی. اگلی گال حضور نے فرمایا دوست نال چنگا سلوک تے باپ نال ظلم، پیو نال ظلم برا سلوک، جڑا بیار دا ہے او دے نال چنگا سلوک تے جہاں جمعے ہیں. اچھا اے بھی ایک نا معاشرے دا بھی قصور کوئی نہیں. آج کل میں تقریباً پنجاب پھرن والا بندہ جڑی جگہ تے گیا نا جی کہ ابے بڑے پریشان ہیں اولاد. میں کہا وجہ کی ہے، میں جدو غور کیتا میں کہا یہ بٹھا بیٹھا ہے مولویاں دا، یہ نہ جتھے بلے نے نامہ دی شان بیان کیتی ابے نو ویسے ہی دھوپتے بات تر ابے دے نہ ہی نہیں لیا. یہ نات خان ہیں انہاں ویکھیا جناب تے انہاں کہا بسم اللہ مائیں نہیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے. وہ یہودی فتنہ ہے نا بھی ہر پاسے مائی نو اگاں رکھو. لاہور جاؤ نا جڑی بسیں بیبیاں دی سیٹاں اگوں تے بندیاں دی بولو آپ چونکہ بندے غیرت والے ہاں اپنی سیٹاں پیچھے ہی ہونی چاہیے. یہودی فتنہ ہے. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عورت کے پیچھے چلے. فرمایا نا نا، مرد کی یہ شان ہے مرد اللہ رسول کے پیچھے چلے، عورت اپنے خامد کے پیچھے چلے. یہ مرد دی شان سے. لہذا ابے دی بھی بڑی شان ہے بھائی جی. جڑا کما کے لیا وے دھوپ ویکھے نہ چھاں ویکھے، بھکھا بھی رہے باہر چنگے ماڑے ہر بندے دی گل سنے اولاد دی خاطر تے مڑ اونوں تو آکھو بھی یہ دی تشہائی کا ہی نہیں. میرے نبی فرمایا اولاد دی جنت ماں دے قدمہ تھلے، کہ حضور فرمایا اس ماں دی جنت او دے خامن دے قدمہ تھلے. بولو بولو او دے خامن دے قدمہ تھلے. اگلی گل میرے پاک نبی نے فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجداں دے وچ آوازاں بلند ہون گیاں، شور و غل شیطانی ساری مسجد دے اندر، ساری مسجد دے اندر. شہراں وچ جا کے ویکھو جڑا فوج تو ریٹائر ہوئے وہ مسجد دا صدر ہوندہ ہے، وہ مولوی تے سوار ہو جاندہ ہے. اور میں ایک حدیث پاک پڑھی سی، حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا دنیا دار لوگ مساجد دے متولی ہونگے، ممبران دے وارث ہونگے تے علماء تے حکمرانی کرنگے. عزیزان گرامی حضور نے فرمایا مسجدان دے وچ آوازاں بلند ہونگیاں. اوے سجنا مسجد شیطانی واسطے نہیں، آوازاں بلند کرن واسطے نہیں. اے تے عاجزی دا گھر ہے، انکساری دا گھر ہے. ایتھے تے آ کے گڑ گڑا کے رونا ہے، اپنی کیتیاں دی معافی رب تو منگنی ہے. جیڑا جنہ عاجز ہو کے مسجد وچ آوے گا مالک انہوں اتنا بلند کر دے گا. لیکن حضور نے خبر دیتی کہ کم ہونگے. اچھا ایتھے میں یہ وضاحت کر دے ماں، میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ جی مولوی صاحب جدو حضور نے فرمایا ہونے تھے تو پھر ہونے ہی ہونا ہے. میں کہا جلیا جدو کوئی بندہ تینوں آکے نا اس رات نا جہاں میں ٹویا ہی ویچ ڈگ پیسے ہیں، یہ دے مطلب نہیں میں ٹویا نہیں ٹویا تو ہونا ہی ہے، تو راہ بدل. حضور نے دسیا ہے بھی یہ کام ہو سن میرے امتیوں تو ساں بچے آجی. اگلی گل وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ يَرْذَلُهُمْ، ذلیل ترین بندہ، کمینہ صفت انسان، قوم دا سردار ہو سی، وڈیرہ ہو سی، سربراہ لیڈر ہو سی. انہیں تھے وضاحت کر دے ماں پیر وارث شاہ دی گل سنا آگے.
بارش آدھے 13ویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی زمانے تم ہرمیاں تھیاں ماپیاں تم ور منگن تے رنہ بندیاں نو گئیاں ویرمیاں ہنڈی رن دا پتر دلیر ہویا گلاں پروں وچ کر دے ڈھیر میاں وارث شامیاں ہن دورئی گدڑاں دا نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں ہن جڑے ساڈے لیڈر ہیں مولانا قاری محمد فواد حسین چودھری صاحب 126 ڈنڈی چوک وچ رنا نچاون والا او ساڈا سربراہ ہے تے قرآن دی گل کرن والے حدیث دی گل کرن والے دہشت گرد کیسا عجیب دور آ گیا گل تے ہوئی نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں باندر دے ہتھی ماچس آوے وہ اگی لوندا ہے عزیزہ نے گرامی میرے نبی نے دی خبر پہلے ہی دے چھوڑی دی اگو فرمایا وا اکرم الرجل مخافات شرہی کسے بندے دی عزت کرنگے تے او دے شر تو ڈر کے بچ کرنگے انہوں نیک سمجھ کے نہیں کرنگے کردار دا گندہ ہو سی لیکن سلام تاں کرسن عزت تاں کرسن بندہ کمینہ ہے کسے رولج نہ پھسا دے وے شر تو ڈر کے سلام کرسن جدو شر سلام کر لئی سن وہ گن جاسی مگرو اکسن بڑا گندہی یہ عزت نہیں ہوندی منہ تے خوش آمد کرنی تے کانڈ مگر رکھنا گندہ ہے یہ منافقوں کا کام ہے جڑا مومن ہوندہ ہے وہ جی میں کانڈ مگر آندہ ہے انجھے منہ تے آدھا ہے فرمایا عزت کرسن لیکن ڈر کے شرط ڈرسن سونا عزت پیسے نال نہیں بن دی عزت سچی جڑی ہے نا وہ مصطفیٰ دی غلامی نال حضور دی غلامی نال بن فرمایا وا شرری شربت الخمور شراباں پیتیاں جان گیاں وَلُبِسَ الْحَرِيرُ ریشم دا لباس پہنے آ جاسی وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتِ گانے گاونا لے رنہ ساز واجے وَالْمَعَاذِفِ آم و سنام وَلَا أَنَا آخِرُ هذه الأمة أولها فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا فرمایا بعد آمن والے لوگ پہلے انو برا کھنگے بعد آمن والے لوگ پہلے انو برا کھنگے سنے ہو سی کئی بندے مذہب بدل جاندے انہوں نے کہا کہنا تو اڈا ابا دے سی اچھا ڈو تا مرتاد سی آدن کے نہیں حضور دی حدیث کٹی بیٹھا فرمایا بعد چامن نالے پہلے انو برا کھن گے اور جڑے حضور دے صحابہ نو برا پہ آکھ دیں حضور نے وہ دی بھی خبر دیتی ہے قرآن نو جمع کرن والے صحابہ حدیثاں سن کے روایت کرن والے صحابہ تے جے صحابہ ہی صحیح نہیں تے پھر تا دین اشارہ گیا لہذا دین تو اعتراض اٹھدا ہے دین دی صفائی ہوندی ہے سجنا جنہاں نو شان مصطفیٰ دیتی ہوئے میرے نبی فرمایا اکرموا اصحابی میرے صحابہ دی عزت کرو فامسکو جدو انہاں دا ذکر ہوئے چپ ہو جاؤ کی مطلب کوئی ایسا لفظ نہیں کڈنا جڑا تواڈے ایمان دی بربادی دا سبب بن جاوے میرے نبی فرمایا بعد چاون والے لوگ جنہاں دی ٹکے دی اوقات نہیں ہونی وہ پہلے لوکاں نو بولو برا آکھن گے ہن کوئی تے اپنے ماں پیو نو برا دئی کوئی ولیاں نو برا دئی کوئی صحابہ نو برا دے کوئی اہل بیت تے تنقیداں کردا ہے یہ زلزلے تاں ہی ہوندے نبی فرمایا جدو اے 15 کام ہو سن زمین دے زلزلے ہو سن زندہ لوگ زمین دانس جا سن آسمان تو اولے آؤں گے تے شکلاں تبدیل ہو جا سن ان ایتھے دی وضاحت ضروری ہے شارحین حدیث نے لکھیا ہے کہ کسے دی شکل تبدیل ہونا یہ ہویا ہے لیکن تھوڑا عام شکل تبدیل نہیں ہونی کیوں
اے حضور علیہ السلام دیا صدقہ تے طفیل ہے کہ امتی دی شکل تبدیل نہیں ہوندی بھاویں جڈا مرضی مقالہ مل کے بیٹھا ہوئے یہ صدقہ سونے رسول دا ہے دنیا تے تبدیل نہیں ہونی لیکن جدوں قبر جیسی ادوں تبدیل ہو جیسی تاں کر کے قبر میت دے بارے حکم ہے کہ جدوں انہوں لٹاؤ تے چہرہ دا کعبہ شریف ال کر دو ایک کفن چور سی کفن چور میت جدوں دفنانی ہونے جا قبر ویکھ لینی بعد قبر کفن کر لینا وہ جدوں توبہ کیتی نا انہیں تے انہاں نوں پوچھیا او جڑے ولی دے ہاتھ تے انہیں توبہ کیتی سی انہاں پوچھیا یار تو انیاں قبراں کھولیاں کسے دا منہ کعبے والو ہٹیا بھی ویکھے انہیں آکھیا جی کئیاں دا کعبے دی وال شکل پا کر کے بندہ دفن ہوندے ن لیکن کعبے والو ہٹ جاندہ ہے میرے نبی فرمایا 3 بندیاں دی شکل قبر تبدیل ہو جاسی ایک میرے صحابہ دا گستاخ ایک خنزیر بن جاسی دوسرا دیوس بے غیرت جنہوں ماں بہن دی غیرت نہیں بیوی دی غیرت نہیں یہ دیوس ہے میرے نبی فرمایا لا یدخل الجنت دیوس فرمایا کوئی بے غیرت جنت داخل نہ ہو سی تیسرا سود خور انہاں دی شکلاں قبر تبدیل ہو جاسن تے چہرہ کعبے والوں ہٹ جائے گا عزیزاں گرامی پتہ نہیں کیڑی گل تے اساں آکڑے پھر دے ہاں ایتھے بڑے بڑے ولی آ گئے سلطان باؤ فرماندا ہے ہسن دے کے او درون لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہوں عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہوں سوڑی سامی تینوں سٹ گتے سن اتے پلٹ نہ سکسے پاسا ہوں مالک تیتھوں لکھا منگسی بہرتی گھٹ نہ ماسا ہوں مالک لکھا لینے اے شکلہ تبدیل ہونیاں انج ہونیاں دنیا تے نہیں ہونی لیکن قبر جا کے ہو جائے گی اور سنو جڑا میں شروع تو بیان کیتا سی نا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں جدوں میرے دین نو کوئی کنڈ کرے نا تے میرے ذکر تو غافل ہوئے میں سب تو پہلے دی روزی تنگ کرنا ہونے سنو حضور دی حدیث حضرت ابو دردہ بیان کر دیں الموجم الاوسط دے اندر امام طبرانی فرمان دیں رب فرماندہ میں اللہ ہاں میرے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں میں ہی بادشاہ ماندہ بادشاہ میں بادشاہ ماندہ مالک ہاں میں ہی بادشاہ ماندہ دل بھی میرے ہاتھ چھے دنیا دے بادشاہ انہاں دا دل میرے ہاتھ چھے ہن اگلی گل حضور فرمان دیں رب فرمایا جدوں میرے بندے میری نافرمانی کر دیں تے میں پہلا کام کی کرنا انہاں دے بادشاہاں دے دل سخت کر دیں بادشاہ انہاں نو عذاب وچ پا دیں آپا پے کھلوتے ہیں کوئی نہ اکے کرونا ہو گئی ہے تو ڈانگا مار مگلے دکان نہ بند کرائی ہوں گے جڑا رب فرمایا سی نا معیشت اندن کا روزی تنگ تے بادشاہ ظلم کرسن کر دے پین یہ وجہ کی ہے ساڑھے عمل جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ہے بندے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ حجاج بن یوسف سے ظالم بادشاہ بڑے نے 1 لاکھ بندہ نے بلا وجہ قتل کیتا حجاج بن یوسف انہوں کسی بندے نے آکیا یار تیرے سامنے حضرت عمر دا دور ہے انہاں مانگو عدل دے نال حکومت کیوں نہیں کرنے ہے تے ظالم سی لیکن بگل بڑی چنگی کر گیا کہنے لگا جے چاندے ہو میں عمر بنا تو سا بلال حبشی بن جاؤ جے چاندے ہو میں عمر بنا تو سا ابو ذر غفاری بن جاؤ کی مطلب جدوں عمر بادشاہ سی رعایا بھی بلال حبشی سی
وہ بھی نیک بادشاہ بھی ہن جی ہو جے تسی بولو وہ جیا میں میں نے اگلے دن ایک بندہ پوچھا تھا جی کوڑے مولوی مگر نماز ہو جاندی میں کہ مگر کیڑا بابا فرید کھلن وہ ایک مرندہ پیچھو ساتھ ساتھ مارنا لیں سجنوں جی ہو جی روحاں او ہو جائے فرشتے یہ تے مثال مشہور ہے اسا اپنے عمل ٹھیک کریے جدو اسا خود نو ٹھیک کر لیا پھر اللہ دی رحمت اپنے آپ جلال چاہے گی تنو اللہ بادشاہ بھی فاروق اعظم دا غلام عطا کر سی اس واسطے سانو تو ویسے لوڑ کوئی نہیں بادشاہ دے خلاف بولن دی ساڈا نہ کی نقصان کیتا اب ہمیں کرونا رہی کچھ رہا ہے ساڈا حلوہ چلدا ہی رہا ساڈا کوئی نقصان مت سے دا نہیں ہویا لیکن نقصان عوام دا ہویا تے تواڈا دکھ ہے بازار وسدے بازار ویران ہو جاون اور سنو حضور دی حدیث میں جڑی اس دن درس قرآن وچ بیان کیتی سی وہ آج میں اس محفل وچ بھی کر دینا ابن حبان دے اندر ایو روایت المصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی ہے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ ایک جزامی شخص آیا جزامی کوڑ دی مرض لگ جاندی سی پورے جسم تے بندے ویکھ کے نفرت کرتے سن او دے نیڑے نہیں سن لگدے جدو وہ شخص حضور دی بارگاہ وچ آیا تے میرے نبی نے کی کیتا اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید مجزوم فادخلها معه في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوکل علیہ حضور نے پیالہ منگوایا کھانے دا فرمایا ایتھے میرے نال بہو میرے نال کھا جزام دی مرض والے نو نبی نال کھوایا ایک تا بندہ ویسے بیمار ہویا تو آکھیا نیڑے بھی نہیں جانا ہے دے وہ غریب جے بچتا بھی ہویا تو اس سے گالوں نے مر جانا ہے نفرت پیدا کر دینی یہ یہودیت کا طریقہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بیمار بندے کی خدمت کرنا میرے نبی فرماتے ہیں ثواب ہے انہوں نفرت کر کے سٹ دینا انہوں تو وہم نال مار دینا ویکھو نا جی ایک بندے نو کلے کر کے سٹ دینا تے نہ او دے نیڑے جانا تو انہیں مرنا نہیں انہیں نہیں یار میں کوئی ایسا عجوبہ بن گیا میرے نیڑے کوئی شے نہیں ہوندی پئی اور سنو یہ عالمی سازش ہے ہم بھی جانتے ہیں اس کو لیکن یہ جو بھی ہے سازش ہے یہ جو بھی ہے ہمارے لیے مصیبت بھی ہے عذاب بھی ہے جب روزی تنگ ہو جائے معاملات ٹھپ ہو جائیں مساجد عبادت گاہیں تھیں ان میں جب رمضان کے مقدس مہینے میں اعتکاف نہ کرنے دیا جائے اور لوگوں کو عبادت سے روکا جائے تو پھر کیسی مسلمانی کیسا انداز مسلمانی علامہ اقبال نے کہا تھا جا کے مساجد میں صفے آرا ہوں تو غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب نشہ دولت میں ہے غافل عمرہ ہم سے ملت بیضا زندہ ہے غربا کے دم سے اب اقبال آدھا سجنوں تو ساتھ غریباں دوئی غریباں دے صدقے تے توڑا نظام پہ چلدا سی جدو تسا انہاں غریباں دی بھی ہاتھ بن کے دیتے جیدہ تا سردہ ہے انہیں تک نہ گھر بیٹھو جی یہ ٹھیک ہے احتیاط کرنی چاہیے تے جس دے کول شام دی روٹی کوئی نہیں انہیں کر کے لیاؤنا تے بچیاں نو کھماؤنی ہے او کرونا نال مرے نہ مرے بھوک نال مر جاتی اور اگلے دن فیصلہ باد دے وچ 3 بیٹیاں چھوٹیاں 3 4 سال دی عمر ہے انہاں دی پیو نے 3 دھیاں نو گولی مار دیتی کیوں جی کہ عید دے کپڑے نہیں لے کے دے سکے فاروق اعظم نے کہا تھا نہر فرات کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے قیامت والے دن عمر ڈرے گا کہ نہیں اللہ میرے تو حساب نہ لے لوے اوہ سجنا میرے نبی دی امت دے بادشاہ تے ہو سن بادشاہ نو یہ نہیں پوچھا جانا تو مدینے پیر لا کے ٹریا سے کہ نہیں تو عمرہ کیتا سی کہ نہیں بادشاہ نو یہ پوچھا جانا تینو بادشاہی دیتی سی رعایا نل کی سلوک کیتا ہی ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے جس طرح بچے کو تکلیف پہنچے ماں تڑپ جاتی ہے رعایا کو تکلیف پہنچے ریاست تڑپ
چھپ جاتی ہے، اور جو ریاست خود ظلم کرے وہ ریاست نہیں ہوتی، وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ عذاب ہمارے دین کے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج بھی اگر چاہتے ہو کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں تو ہمیں پناہ صرف مل سکتی ہے تو محمد کے دین اسلام میں مل سکتی ہے۔ اپنا عمل ٹھیک کرنے سے ملے گی، اگر عمل ٹھیک نہ ہویا تو اے عذاب ہوندے ہی رہنے۔ اے نبی دی حدیث ہے، دین سے دوری عذاب کا سبب ہے، علم دین سے دوری عذاب کا سبب ہے۔ لہذا ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر تمہیں جلوس نکال کے راستے بند کر کے اسلام لانے کی ضرورت نہیں۔ جب تم خود اپنے اوپر اسلام نافذ کر لو گے، اللہ پوری دنیا پہ اسلام نافذ فرما دے گا۔ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا۔ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ ساری تقریر دا نچوڑ ایک کوئی ہے، ہر کسی دی غلامی دا پٹا لا چاہ تے مصطفیٰ دی غلامی دا پاچا۔ قبر کسے وڈیرے نہیں ہوانا، مدینے دے تاجدار نہیں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ نبی دی محبت تھے ہوئے قبر جائیں گا، اللہ دے فرشتے بھی استقبال کریں۔ لو جی یار زندہ صحبت باقی، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے کول